بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور میتھلی رک جاتی ہے۔ ایک ہی شخص کو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف آپ خود ہی ہیں۔ پودینے کا مسلسل استعمال داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑھے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں، مسوڑھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سفوف کے پانی کی کللیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بے حد مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے میں جلن محسوس ہوتی ہو، گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ سونف، مصری، بادام ہم وزن لے کر سونف مصری مکس کر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھا لیں، دھندلی نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور شوگر کو بڑھانے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تلیاں استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے تو اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ چہرے پر اضافی بالوں سے نجات کے لیے بیسن میں ہلدی اور دودھ ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ جب سوکھ جائے تو گیلے ہاتھوں سے رگڑ کر اتاریں۔ یہ نہ صرف چہرے کے بالوں کو کم کرتا ہے بلکہ جلد کو بھی نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ کھانے کے فوری پر نہانا بھی نہیں چاہیے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سونا کئی بیماریاں بھی لے کر آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونف ملی روٹی کو کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے
اگر روزانہ کچھ سونف کھا لیا جائے تو چند دن میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ بغلوں میں دانے نکلنے لگے تو یہ معدے میں گرمی کی نشانی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو نہار منہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پی لیا کرو۔ لیموں پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ ادرک کھانے سے دل سرخ رہتا ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ نیم کی لکڑی کے مسواک بنا کر دانتوں پر لگایا سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ پانی میں تخم مرلنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ گاجر کا ارک رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کا استعمال کریں۔ کھجور کے استعمال سے پٹھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے، مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے، جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کے کھائیں۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا دینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے آزمودہ ٹوٹکا: غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے، سانولی رنگت کے لیے 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیموں کا رس، 1 چٹکی پسی ہوئی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو
تو پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی اور رنگت بھی نکھر آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔